بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں الحاد کے پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں۔ انہوں نے جس قسم کا جواب دیا تھا اس پر تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لی تھی۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں الحاد کے پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے درس گاہوں میں یا تعلیم گاہوں میں الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی درسگاہ میں 5000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان میں اس قسم کے افکار رکھنے والوں کی تعداد 50 بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہی ہو۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہی جیسے افکار اور نظریات کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ساتھ مل کر اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ تعلیم گاہوں میں بچوں کی کل تعداد کے حساب سے ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ اپنے عجیب و غریب افکار کے سبب بہت جلدی نظروں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لیں کہ اگر کالجز اور یونیورسٹیز میں 5000 لڑکوں میں سے 1000 لڑکے بھی اللہ رسول کی بات کریں تو باقی بچوں کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی عمومی پریکٹس ہے۔ لیکن اگر صرف 10 لڑکے بھی مذہب کے خلاف اپنے افکار کا اظہار کریں گے تو وہ فوراً پوری درسگاہ کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی عمومی پریکٹس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی لڑکوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تو بہت بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ الحاد کی جو تعداد دنیا میں آج ہے وہ ہمیشہ رہی ہے۔ ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ رہے ہیں جو آزادی پسند ہوتے ہیں اور مذاہب کی پابندیوں سے جان چھڑوانے کے لیے وقتی طور پر الحاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہمیشہ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے اور ان میں زیادہ تعداد ہمیشہ نوجوانوں کی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب انسان آزادی سے جینے کا طلبگار ہوتا ہے۔ پھر جب ایک عمر گزارنے کے بعد اس کی سوچوں کو قرار آتا ہے اور وہ سنجیدگی سے ان معاملات پر غور کرتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ مذاہب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحادی فکر رکھنے والوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ محدود ہی رہی ہے۔ تو چلیں آج اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ ملحد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ دلیل کے میدان میں الحاد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی صورت کسی صاحب شعور شخص کو اس بات پر قائل کر ہی نہیں سکتے کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی کے بنائے بن سکتی ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کسی مذہب کے اختراعی معاملات کو لے کر اس مذہب کے ماننے والوں کو اس مذہب سے متنفر کر دیا جائے۔ یعنی جن مذاہب میں بدعات کا تناسب بڑھ چکا ہے انہیں انہی کی بدعات کا طعنہ دے کر انہیں ان کے مذہب سے متنفر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مذاہب میں اصل دین کا تناسب کم ہو چکا ہے اور بدعات کا تناسب بڑھ چکا ہے وہ الحاد سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جیسے عیسائیت، ہندوازم وغیرہ۔ اسلام اور یہودیت پر الحاد کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ یہودیت اس لیے محفوظ رہی کہ وہاں بنیاد پرستی ہی اصل دین ہے، اور اسلام اس لیے محفوظ رہا کہ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج تک محفوظ ہیں۔ تو کوئی شخص کسی بدعتی فرقے سے الحاد کی طرف چلا بھی جائے تو وہ تحقیق کر کے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو پھر وہ بدعتی بھی نہیں رہتا، کیونکہ پہلے وہ ایک ایسا مسلمان تھا جو غلطی سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن اب جب وہ لوٹا ہے تو پوری تحقیق کر کے اس نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا ہے، تو اب وہ 100% خالص دین پر ہی لوٹے گا۔ تو ملحدین کا زیادہ تر ہدف دوسرے مذاہب کی غلطیاں نکال کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو الحاد کے فائدے بتائیں یا اس کی تعلیمات بتائیں، کیونکہ الحاد کے اس پہلو پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ خاص کچھ ہوتا نہیں ہے۔ الحاد کی واحد خوبی مادر پدر آزادی ہے، جسے دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں خوبی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو دلیل کے معاملے میں الحادی فکر ایک ناکام فکر ہے۔ سائنس کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 100 سالوں میں اس طبقے کو کچھ قابل ذکر کامیابیاں تو ضرور ملی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ ان کامیابیوں کی بھی اصل وجہ سائنس کی کوئی دریافت یا ایجاد تو نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی کمیونٹیز کا طاقت میں آ جانا ہے جو دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو جو عزت اور پذیرائی ان 100 سالوں میں ملی ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں مل پائی تھی، لیکن چونکہ مذاہب کی تعلیمات اور نظریہ ارتقاء آپس میں میل نہیں کھاتے، لہٰذا ایک خاص طبقہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ حالانکہ اس نظریے پر خود غیر مذہبی سائنسدانوں نے بڑے منطقی اعتراضات کر رکھے ہیں، جن کا اس نظریے کے حامی سائنسدانوں کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں۔ میں نے خود ایک 6 حصوں پر مبنی ویڈیو سیریز بنائی تھی جس میں منطقی بنیادوں پر نظریہ ارتقاء کا رد کیا تھا۔
اس کے علاوہ علم فلکیات میں جب ایڈون ہبل نے اس کائنات کے پھیلاؤ کی تصدیق کی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ آج سے 14 ارب سال پہلے ایک بگ بینگ سے اس کا آغاز ہوا، تو اس نئی دریافت سے الحاد کو شدید نقصان پہنچا، کیونکہ اس سے پہلے سائنس کا علم یہی تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے۔ ظاہر اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے تو یہ نظریہ دینی افکار کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کا باقاعدہ ایک آغاز ہے تو پھر آغاز کی وجوہات زیر بحث آتی ہیں۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا؟ اب جب تک ان سوالات کے جواب انسان کو نہیں مل جاتے، خدا زیر بحث رہے گا۔ ناظرین، انسان ہمیشہ طاقتور اور ترقی یافتہ ممالک سے مروب ہوتا چلا آیا ہے۔ آج جب ہم اپنے ہم وطنوں کو پینٹ کوٹ پہنے دیکھتے ہیں یا انگریزی بولتے دیکھتے ہیں یا انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہم بر صغیر کے لوگوں کی کوئی خامی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں سے جلدی مروب ہو جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب دنیا پر یونان کا راج تھا تو لوگ یونانیوں کا طرز عمل اپنانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ خود ہمارے دین اسلام کی دنیا میں فوج در فوج پھیلنے کی ایک وجہ بھی یہی تھی۔ لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ مٹھی پر لوگ جو کسی سے شکست نہیں کھا رہے تو ضرور یہ حق پر ہیں، اور یہ وجہ سچ بھی تھی، لیکن یہ عقل والوں کی سوچ تھی۔ ورنہ آج کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ امریکہ نے دنیا میں جو اتنی ترقی کر لی ہے اس کی وجہ ان کا پینٹ کوٹ پہننا یا انگریزی بولنا ہے۔ پھر ترقی یافتہ ممالک کے نظریات پر ایمان لانا بھی فیشن بن جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دور حاضر کے سب سے بہترین سائنسدان کا نام بتائیں تو سب کے ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، اسٹیفن ہاکنگ۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کی خدمات کیا ہیں تو شاید آپ ایسے چند بیانات کے سوا کچھ نہ بتا سکیں جنہیں دیگر سائنسدانوں نے ان کی ذاتی اختراع یا قیاس قرار دیا ہے، جیسے پیرلل یونیورس کا عقیدہ۔ اس نظریے پر جب دوسرے سائنسدانوں کی رائے مانگی گئی تو انہوں نے کہا یہ اسٹیفن ہاکنگ کی ذاتی سوچ ہے جس کے پیچھے کوئی مشاہدہ نہیں، اور مشاہدہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ایک شخص کم عمری میں ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں نہ وہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کو جنبش دے سکتا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دیکھ بھی سکتا تھا یا نہیں۔ ایسے شخص کے علم کا آخر ماخذ کیا تھا؟ ایڈون ہبل نے اگر کائنات کے پھیلاؤ کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس کے لیے وہ اپنی ایجاد کردہ دوربین سے کافی دن تک خلا کا مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ انسان کے علم میں اس کے دماغ کا بنیادی کردار ہوتا ہے، لیکن اس دماغ تک معلومات پہنچانے کے لیے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یہ بھی تو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جس شخص کے یہ تمام اعضاء ایک طویل عرصے سے غیر فعال ہو چکے ہوں، اس تک معلومات پہنچتی کیسے تھی؟ جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہ اپنی نوعیت کی واحد کرسی تھی جو اس کے خیالات کو پڑھ کر کمپیوٹر میں ٹائپ کر دیا کرتی تھی۔ انسان نے موبائل فون ایجاد کیا، دنوں میں وہ پوری دنیا میں عام ہو گیا، لیکن وہ کرسی جو کئی دہائیوں تک اسٹیفن ہاکنگ کے زیر استعمال رہی وہ آج تک عام نہیں ہو سکی، ورنہ کتنے معذوروں کو اس سے مستفید کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو پھر اس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات کوئی سائنسی نظریات نہیں تھے، بلکہ وہ کسی طاقتور طبقے کے پالیسی بیانات تھے، جس میں پہلے اپنی طاقت اور لوگوں کے مروبیت کے مرض کا فائدہ اٹھا کر ایک معذور انسان کو بطور سائنسدان مشہور کیا گیا، پھر اس کے الہادی خیالات کو دنیا کے آگے پیش کر کے الہاد کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی۔ انسان ہمیشہ سے آزاد رہنے کا خواہش مند رہا ہے، لیکن جب اس نے معاشرے ترتیب دیے تو یہ بھی سیکھ لیا کہ معاشرے میں رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے حقوق پامال نہ کریں تو ہمارے اپنے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ اس سوچ نے قوانین کی ضرورت کو جنم دیا۔ یہ قوانین مذاہب کے ذریعے بھی معاشرے میں رائج ہوئے اور انسانوں نے خود بھی بنائے، لیکن کچھ آزادی پسند انسانوں نے ان قوانین کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی بیڑیاں سمجھا۔ کسی سے حق لینے کے لیے اس کا حق دینا بھی پڑتا ہے۔ مہذب معاشرے ایسے ہی چلتے ہیں۔ معاشرے کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنا حق بعد میں مانگتے ہیں، پہلے دوسروں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ ایک مرد گھر سے باہر محنت کر کے کما کر لاتا ہے تو خاتون خانہ اس کے کمائے گئے پیسوں سے خود بھی کھانا پکا کر کھاتی ہے اور اسے بھی کھلاتی ہے۔ اس طرح دونوں کا کام چلتا ہے۔ لیکن اگر خاتون کہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو تو مرد بھی جواب دے سکتا ہے کہ اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لو۔ ممکن ہے معاشرے کی 20% خواتین اپنے کھانے کا خود بندوبست کر بھی سکتی ہوں، لیکن معاشرے کی باقی ماندہ 80% خواتین کیا کریں گی؟ ظاہر ہے اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ معاشرے نے یہ قوانین بہت سوچ سمجھ کر اور صدیوں کی ریاضت کے بعد بنائے ہیں، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش آزادی کے نام پر ان قوانین کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
اس آزادی پسندی کا الحاد کے پھیلاؤ میں یقیناً ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کا تعلق عمر کے صرف ایک خاص حصے سے ہے۔ جب تک انسان نوجوان ہوتا ہے اسے یہ معاملات سمجھ نہیں آتے اور وہ انہی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اسے عقل آتی جاتی ہے اور پھر وہ ان قوانین کے ساتھ جینے کو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے سب سے آخری، سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ الحاد کے پھیلاؤ کی۔ شیطان ابلیس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوا کرتا تھا، لیکن ایسا صرف اس وقت تک رہا جب تک اسے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ جس دن اس پر آزمائش ڈالی گئی اسی دن یہ اپنے اصل روپ میں سامنے آ گیا۔ ناظرین، شیطان ملحد نہیں تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آزمائش ڈالی ہی کیوں؟ اگر اس پر آزمائش نہ ڈالی جاتی تو اسے مفت میں جنت مل سکتی تھی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن پاکستان میں 90% ملحدین کے ملحد ہو جانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ میرا ان باکس بھرا پڑا ہے جن میں لوگ انہی آزمائشوں میں سے کسی ایک آزمائش کا رونا رو کر اپنے ملحد ہو جانے کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں کسی ملحد کی دلیل سے متاثر ہو کر یا کسی سائنسی دریافت سے متاثر ہو کر الحاد قبول کر رہا ہوں۔ غربت، ناانصافی، معاشرے کی بد انتظامی، کوئی بیماری یا پھر کوئی حادثہ۔ مشہور زمانہ ملحد ایاز نظامی کا 10 سالہ بیٹا ایک بم دھماکے میں مارا گیا اور یہی وجہ اسے ملحد بنانے کے لیے کافی ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے کی وفات بھی کم و بیش اسی عمر میں ہوئی تھی۔ کون باپ ہوتا ہے جسے اپنے بیٹے سے پیار نہ ہو؟ لیکن عشق حقیقی کے اصول بڑے نرالے ہیں۔ یہاں اگر آپ محبوب سے کہیں گے کہ آپ اس کی خاطر جان دے سکتے ہیں تو محبوب آپ کو میدان جنگ میں لے جا کر کھڑا کر دے گا کہ تم جان دے کر دکھاؤ، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان کے معاملے میں جھوٹے دعوے نہیں چلتے، بندہ اپنے ہر دعوے پر آزمایا جاتا ہے، اسی پر انسان کے کفر اور ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے۔